اور آپ آج سے انشاءاللہ ایک دوسرے سے اتحاد کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. میں اور آپ ایک دوسرے کے بازو بن کے رہیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے جبک بھائیوں، جس دن میں اور آپ، جس دن اس ملک کے بنگلہ دیش کے جبک لوگ، جس دن سارے مسلمان ایک بن جائیں گے، قرآن کو فالو کرنے والے بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا. آج مجھے اور آپ کو الگ الگ راستوں میں لگایا جا رہا ہے. ہمارے اندر سے آج وہ گرمی ختم ہو گئی، ہم مختلف ٹیموں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، ایک بات کو یاد رکھنا، چاہے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ داڑھی والا ہو، چاہے وہ وداؤٹ داڑھی والا ہو، اگر وہ کلمہ گو ہے وہ ہمارا مسلمان کا بھائی ہے. مجھے اور آپ کو مضبوط بن کر، ایک بازو بن کر، ایک ہاتھ بن کر اس دین اسلام کی، اس ملک و ملت کی حفاظت کرنی پڑے گی. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اسی نقش قدم پر چلے جس نقش قدم کے اوپر صحابہ کرام چلے. آج آپ دیکھیے، ہمارے اندر جوانی ہے لیکن ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر خون ہے لیکن ہم بے حس بنے ہوئے ہیں. ہمارے اندر غیرت کا مادہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہی ہمارے پیارے فلسطین کے غزہ کے مسلمان، وہی ہماری پیاری مائیں بیٹیاں، وہی ہمارے پیارے بھائی مسلمان گولی کے آنگن میں وہ لوگ شہید کیے جا رہے ہیں لیکن میں اور آپ مزے سے سو رہے ہیں. آج آپ دیکھیے ذرا غور کیجیے، ہمارا ایمان کا معیار کہاں پہنچا ہے؟ کیا معیار ہے ہمارے ایمان کا؟ اگر ذرا صحابہ کرام کا دور اٹھا کے دیکھیے، نبی کا دور اٹھا کے دیکھیے، کیا ان کے اندر محبت تھی، کیا ان کے اندر بھائی چارگی تھی. اس لیے تو رب کے پیارے قرآن نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ ناسٹک کے اوپر، کفار کے اوپر بھاری تھے لیکن آپس میں بھائی بہن تھے، رحماء بینہم. لیکن آج مجھے اور آپ کو ہمارا بگیسٹ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے پاور کو سمجھا ہی نہیں. سب سے زیادہ پرتھوی میں اگر کوئی پاورفل کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. ضرور بولنا پڑے گا. سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی چیز ہے تو وہ پوری پرتھوی میں مسلمان ہے. اس لیے آپ دیکھیں مسلمان کے دل میں کلمہ ہے، قرآن ہے، رحمان ہے، ایمان ہے، لیکن نہیں ہے. مسلمان جو شکتیشالی جو مسلمان ہوگا، جو سچا مسلمان ہوگا، جس کا رب پر ایمان ہوگا، جس کا نبی پر ایمان ہوگا، ایسا سچا مسلمان کبھی گولی سے نہیں ڈرتا، ایسا مسلمان کبھی بم سے نہیں ڈرتا، ایسا مسلمان کبھی شہید ہونے سے نہیں ڈرتا. یہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے، مسلمان تو سارے ہیں، ٹوپی والا بھی مسلمان، بغیر ٹوپی والا بھی مسلمان تو سارے ہیں. یہ مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، اپنے ایمان کے پاور کو سمجھو. اللہ نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنائے، ہمارے لیے جنت ریڈی ہے انشاءاللہ. ہمارا دنیا مقصد تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، بیسٹ بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. اس کی طرف رجحان کو بڑھائیے، اپنے پاور کو سمجھیے، آپ اپنے مقام کو سمجھیے. ساری دنیا کے ناسٹک کے پاور کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے سنتان کو رکھو. رب کعبہ کی قسم اس کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہوگی. کوئی تو مجھے جاگا، اللہ کا قبول فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، آج سے نیت کیجئے ہم انشاءاللہ دین اسلام کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. آتے بڑا شاباش، سب حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ہم قوم ملت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ہم قرآن کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے نبوت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں،
ہو گیا میرے پیارے بھائی، جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، آخری بات 2-3 بات ختم کروں گا۔ میرے پیارے جوک بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو اللہ نے لائف دی ہے۔ یہ لائف میرے پیارے جوک، یہ 2 دن کی لائف ہے۔ میں بھی تمہاری طرح ایک نوجوان ہوں۔ یہ لائف 2-3 دن کی لائف ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج سے لائف موجود ہے تو آج یہ زندگی ہے۔ آج اگر یہ لائف ختم ہو گئی، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیا 2 دن کی زندگی ہے؟ کیا 2 دن کی لائف ہے؟ ذرا سوچو، مجھے اور آپ کو بھی ایک دن مرنا ہوگا۔ مجھے اور آپ کو بھی ایک دن قبر کی رات میں جانا پڑے گا۔ مجھے اور آپ کو ایک دن قبر کے اندھیری میں جانا پڑے گا۔ ذرا سوچو، اگر میں اور آپ ایسی فاتو مر گئے، دین کا کوئی کام نہیں کیا، کیا فائدہ ایسی نوجوانی کی؟ کیا فائدہ ایسے نوجوانی کی؟ کیا فائدہ ایسے صحت کی؟ اگر قیامت والے دن میرے نبی آپ ہمارے سامنے ہوں گے، کیا جواب دو گے؟ وہ نبی کہے گا، وہ نبی جو یتیم ہو کر کے طائف کے میدان کے اوپر پتھر کھا کر کے اپنا رب تو دیا، وہ یتیم بچہ جس نے دین اسلام کے لیے مکہ کی سرزمین چھوڑ دی، وہ یتیم بچہ جس نے دین اسلام کے لیے اپنا پریوار قربان کر دیا، وہ یتیم بچہ کہ جس کو پیاسا رکھا گیا، وہ یتیم بچہ کہ جس کو بھوکا رکھا گیا، صرف دین اسلام کے لیے، صرف دین اسلام کے لیے خون تک دیا، اپنا سب کچھ قربان تک کر دیا، صرف میرے اور آپ کے لیے، تاکہ دین اسلام مضبوط بنے۔ میرے پیارے جوک بھائیوں، آج رب سے وعدہ کرو، آج اللہ سے عہد کرو کہ انشاءاللہ اگر ہماری زندگی باقی رہے گی، اگر ہماری لائف باقی رہے گی، ہم جوک لوگ غزوۃ الہند کو لڑنے کے لیے، ہم جوک لوگ ریڈی رہیں گے، ہم جوک لوگ اپنا رب تو دیں گے، ہم جوک لوگ اپنا جیون دیں گے غزوۃ الہند کو لڑنے کے لیے، ناصرک کے ساتھ جدو کر کر ساری پرتھوی کے اندر اسلام کے پتاخے کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ سب تیار انشاءاللہ؟ مجھے پورا یقین ہے کہ تم جو لوگ کام کرو گے انشاءاللہ، تمہارے اوپر میرا پورا یقین ہے، ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہماری لڑائی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی مسلمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہے، ہماری لڑائی کبھی بنگلہ دیش کے اندر نہیں ہے، ہاں ہماری لڑائی آپس میں نہیں ہے، ہماری لڑائی اگر ہے تو ناصرک لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی اگر ہے تو امریکی کتوں کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی اگر ہے تو اسرائیلی کتوں کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی اگر ہے، جو لوگ چاہتے تھے بنگلہ دیش پاکستان ایک نہیں بنے، آج وہ دیکھ لے، ہم دونوں ایک بنے الحمدللہ، ایک رہیں گے، ایک بنیں گے انشاءاللہ۔ یہی دونوں ملکوں کے مسلمان، ہماری لڑائی اگر ہوگی تو ہندوستانی ناصرک کے ساتھ ہوگی۔ ہاں ہم صاف بات کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے اندر جو ایمان کی گرمی ہے، جو حرارت ہے، اس کو کوئی نہیں ڈبا سکتا۔ مجھے یقین ہے ہم جوک لوگ انشاءاللہ اسلام کے پتاخے کو لے کر گھومیں گے انشاءاللہ، ہم جوک لوگ اپنے اندر شہادت کا جذبہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ آخری بات، شش بات، آپ کو معلوم ہے جن میں صرف میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں اور وہ پیغام بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ساتھی یہاں پر نیو آ جائے تو اس کے کان میں وہ بات چلی جائے۔ ہم سب اپنے خاص مقصد